یہ وہ فقرہ ہے جسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے بعد رسول قسم کھا لینے والے، عہد کر لینے والے بلال بن رباح حبشی مؤذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے یہ قسم کھا لی تھی، عہد کر لیا تھا کہ بعد رسول میں اب اذان کسی کے لیے بھی نہیں دوں گا۔ اب یہ قسم کیوں کھائی تھی؟ اس لیے کہ بعد رسول مسلمانوں میں جو اختلاف ہو گیا تھا کون خلیفہ ہے کون خلیفہ نہیں، اس کی وجہ سے، یا یہ کہ رسول خدا کی شہادت سے متاثر ہو کر کے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی۔ تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یہ بھی ملتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے دمشق، اور ہمارے بعض بزرگوں نے جناب بلال کے اوپر، میں جناب کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جناب بلال کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے، بعض نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے صاف نہیں ہوتا جناب بلال کا منظر و پس منظر۔ وہ اس طریقے سے کہ بعد رسول آپ نے قسم کیوں کھائی؟ آپ اذان رسول خدا کے لیے دے رہے تھے، اسلام کی ترقی کے لیے، نماز کے اعلان کے لیے دے رہے تھے، تو قسم کھانے کا کیا مطلب ہے کہ اب میں اذان ہی نہیں دوں گا؟ الا یہ کہ انسان بہت متاثر ہو جائے کہ جب میرا مولا و آقا ہی دنیا سے چلا گیا تو میں کس کے لیے اذان دوں؟ تو کیا مولا و آقا کے جانے کے بعد انہی کے لیول کے مولا و آقا موجود نہیں ہیں کہ آپ ایسی قسم کھا رہے ہیں؟ اس طرح کے بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں جناب بلال کے اوپر، لیکن بہرحال بعض بزرگوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور یہ ثابت نہیں ہے کہ جناب بلال مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اگرچہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ دمشق کی طرف چلے گئے تھے، وہاں خواب میں دیکھا رسول خدا کو کہ وہ سرزنش کر رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت کو، میری بیٹی کو تنہا چھوڑ کر کے آئے ہو الاخر، اور پھر وہ واپس آئے اور اذان دی۔ تو اس سلسلے میں بہرحال اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ حضرات میں سے کوئی یہ طے کر لے کہ ہم جناب بلال کے سلسلے میں پوری تحقیق کریں گے علیکم السلام، تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ان کے اذان دینے پر، مؤذن رسول ہونے پر، اذان کی فضیلت کے اوپر بھی پوری کتاب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی جناب بلال کا دمشق جانا یا نہ جانا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ بہرحال کل ملا کر کے جناب بلال ہیں، مؤذن رسول خدا ہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ اتنے لطیف اور سنہری آواز والے عرب موجود تھے جو غیر عرب کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، نہ شکلاً و صورتاً نہ صوتاً و لفظاً۔ آ کر کے پیغمبر سے اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہی حبشی کالا کلوٹا ملا تھا اذان کے لیے مشخص کرنے کے لیے؟ کیا آپ نہیں سنتے انہو کہ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، شین نکلتی نہیں، آپ ان سے اذان کہلوا رہے ہیں۔ ہم میں کتنے خوش الہاں بلبل کی طرح بولنے والے موجود ہیں، ہم سے اذان نہیں دلوا رہے ہیں، ان کی شین بھی صحیح نہیں ہے اور آپ ان سے اذان دلوا رہے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہماری کتابوں میں بھی، مخالفین کی بھی کتابوں میں موجود ہوگی، میں نے دیکھا نہیں، اپنی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، سین و بلال شین عند اللہ تعالی، سین و بلال شین عند اللہ تعالی۔ سین اور شین کا فرق ہمارا ہمیشہ لفڑا رہا ہے، سین اور شین کا لفڑا ہمیشہ رہا ہے۔ جی علیکم السلام۔ کتاب المراجعات دیکھیے، شین اور سین، حالانکہ سلیم تھے، بشری یا بشری تھے، جامع ازہر، لیکن انہوں نے اپنے نام کے بجائے سین لکھا۔ شرف الدین موسی صاحب المراجع، انہوں نے شین لکھا۔ شین سے شیعہ چاہے شرف الدین کہیں، اور سین سے سنی چاہے سلیم بشری جو جامع ازہر تھے۔ بہرحال سین اور شین کا مسئلہ جو رہا ہے، جب عربوں نے، خوش الہاں لوگوں نے اپنی آواز اور اپنے لحن اور صوت کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ رکھنے والے پیغمبر کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں،
تو پیغمبر نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی سین خدا کے نزدیک شین ہے۔ یہ اتنی بڑی تائید کے بعد، توجہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی تائید کے بعد جناب بلال کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ معصوم تو تھے نہیں، اشتباہ ہو سکتا ہے، مدینہ گھبرا کر کے چھوڑ کے گئے ہوں، بعد رسول برداشت نہ کر سکے ہوں، اور اپنی طرف سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے اوپر ہو رہے ظلم ان سے دیکھے نہ گئے ہوں، وغیرہ وغیرہ توجیہ اور تعویل کی جا سکتی ہے، ورنہ جناب بلال بہرحال ہمارے نزدیک مکرم اور معظم ہے، اور ان کے اوپر اس طرح کا ہلکا پھلکا جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی بہرحال ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ جناب سیدہ کا فقرہ، انی اشتہی ان اسمع صوت ابی، صوت مؤذن ابی، میں جناب سیدہ پسند کرتی ہوں، اشتہا رکھتی ہوں، شوق رکھتی ہوں، چاہت رکھتی ہوں کہ میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان کی آواز سنوں۔ غیر محرم کی آواز عام طور سے جائز نہیں ہے اگر وہ آواز جو ہے نقصان دہ ہو، مگر اگر نوحہ ہے پڑھ رہا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو تلاوت قرآن کرنا ہو، اذان اور ذکر ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، عورت پڑھ رہی ہو مرد سنے، مرد پڑھ رہا ہو عورت سنے، اگر کسی قسم کی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ جانتے ہیں یہاں تو کون، شریعت مدار خاتون جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سننا چاہ رہی ہوں، وہ بھی آواز نہیں، صوتا مؤذن ابھی، مؤذن کا لفظ بلال کا لفظ نہیں کہہ رہی ہیں، مؤذن کا لفظ کریں، وہ بھی آگے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بالاذان، اور کوئی آواز نہیں کہ تلاوت کر دیں، نہیں، میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان کی آواز سننا چاہ رہی ہوں۔ یہ فرمائش جناب سیدہ نے رکھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ خواب میں دیکھ کر کے آئے تھے، ایک روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے پیغام پہنچایا، تیسری روایت جو بہار میں بھی نقل ہوئی ہے کتاب الفقیہ سے۔ الفقیہ کون سی کتاب ہے؟ یہی مشہور چار میں سے من لا یحضرہ الفقیہ کو تخفیف کر کے کوڈ کے طور پہ الفقیہ کہا جاتا ہے، ورنہ پوری کتاب کا نام کیا ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس کتاب کے باب اذان میں آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ خواہش ظاہر کی خواتین کے درمیان، اور پھر کان دہن بدہن، سینہ بسینہ تو نہیں، دہن بدہن یہ آواز جناب بلال کے کانوں میں پہنچی کہ جناب سیدہ کی یہ خواہش ہے کہ میری اذان کی آواز سنیں۔ اب یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے، میں کیسے جو ہے اذان کہوں، قسم کو کیسے توڑوں، قسم کے لیے کیا ہے باقاعدہ اس کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے، 10-12 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، 10 دن یا 3 دن روزہ رکھنا، فقہ میں دیکھیے کیا حکم ہے، ایک مرتبہ یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ بہرحال لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب بلال نے یہ عذر پیش کیا ہو جناب سیدہ کے سامنے، میں نے نہیں پڑھا ہے، سنا بہت ہے، علماء و ذاکرین و خطبہ پڑھتے بھی ہیں کہ انہوں نے حکم دیا تھا، وہ کل تھے، یہ بذات الرسول ہے، ان کا حکم ان کا حکم برابر، یہ سب اپنی جگہ پہ استدلال بھی صحیح ہے، مگر تاریخ میں جو عبارت اور خاص طور سے بہار میں الفقیہ سے جو نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى بلال، بلال تک یہ بات پہنچ گئی کہ جناب سیدہ میری اذان کی آواز سننا چاہتی ہیں، تو فوراً وہ یہ نہیں کہ آئے اجازت لی یا انہوں نے کہا کہ نہیں میں حکم دے رہی ہوں، یا میرے بابا کے مرنے کے بعد شہادت کے بعد تم نے قسم کھائی تھی، قسم توڑ دو، میرے حکم سے قسم توڑی جا سکتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب پڑھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے مدرک بھی ہو، میں اعتراض و اشکال نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو الفقیہ میں کتاب بہار الانوار میں الفقیہ سے باب اذان سے نقل ہوا وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خواہش ظاہر کی، جناب بلال تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اذان دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، جا کر کے اللہ اکبر کہا تھا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ذکرت ایام ابی ہے، ذکرت ابا ہو و ایام ابی، کچھ اس طرح سے عبارت ہے کہ جناب سیدہ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، کیا بہت دن گزر گیا تھا۔ ہمارے یہاں اصح روایت، ابھی کل ہی میں نے دوپہر میں یہ ذکر کیا ہے،
اصح روایت یہ کہ جناب سیدہ صرف 40 دن زندہ رہی ہیں، صرف 40 دن۔ 30 دن کی بھی روایت ہے، 35 دن کی بھی روایت ہے، 40 دن کی بھی روایت ہے، 45 دن کی بھی روایت ہے، 72.5 دن کی بھی روایت ہے، 75 دن کی بھی روایت ہے، اور 95 دن کی بھی روایت ہے۔ 95 کو اگر اثنین و تسعین یا 70 پڑھا جائے تو 92-93 دن بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، کہیں اور پڑھا تھا کہ 8 مہینہ کے بعد جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 30 دن سے شروع کریے 8 مہینے تک کی روایت ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کہ اتنے اختلاف روایت کیوں ہے، تو اس کا بھی جواب یہاں دیا جا چکا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا تھا جس دن، اس دن وہاں علاقے میں غم منایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے بھی تاریخوں میں اختلاف، معصومین کی ولادت و شہادت میں اختلاف، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ بہرحال بات کہاں سے نکلی تھی؟ ہاں، تو جناب سیدہ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ فقرہ بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں خود جناب فضہ بیان کرتی ہیں کہ ایک ایک دن جیسے دور ہوتا جاتا تھا شہادت رسول خدا کا، جناب سیدہ کے غم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، رونا اور جو ہے گریہ کرنا ان کا اور زیادہ ہو جا رہا تھا، گھٹ نہیں رہا تھا، بڑھ رہا تھا رونا پیٹنا۔ یہاں تک کہ 8ویں دن، 7ویں دن جو ہے یا 8ویں دن جناب سیدہ گھر سے باہر رسول خدا کے روضے پہ گئے اور وہاں پہ بالکل قیامت کا منظر تھا۔ اس طرح کی روایت۔ اور پھر اس کے بعد 27 دن تک جناب سیدہ اس حالت میں، جو حالت پسلی ٹوٹنے کی بھی ہے اور شکم میں حضرت محسن کا بوجھ بھی ہے، اس حالت میں 27 دن تک میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پہ بھی جایا کرتی تھی۔ 28ویں دن طاقت نہیں رہی، اور پھر اس کے بعد 40ویں دن شہادت کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ہوا اصح۔ ایک بزرگوار گزرے ہیں علامہ قربانی، وہ کون تھے؟ کتابوں بہار میں بھی ذکر ہے، 43ویں جلد جناب سیدہ کی ہے، مگر یہ کون تھے میں ابھی تک نہیں جانتا، ان کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بزرگوار نے کہا ہے کہ جناب سیدہ صرف 40 دن تک باحیات رہیں، اور 40ویں دن والی روایت وہ ہوا اصح، صحیح ترین روایت یہی ہے۔ تو ان کے نزدیک صحیح سے ممکن ہے کوئی دوسرا کہے کہ صحیح ترین میرے نزدیک یہ ہے۔ آیت اللہ قریشی صاحب مرحوم یہی نجف کے محقق بزرگوار نے 4 نظریہ نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان اقوال میں مت پڑھیے، کون صحیح ہے کون، اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان سارے ایام میں جو 6 نقل کرنے کے بعد کہا، اور اقوال بھی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کئی قول نقل بھی کیا، نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان ایام میں جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے منسوب ہیں، ان کے اہل بیت کے فضائل بالعموم، جناب سیدہ کے فضائل بالخصوص، اور تمام معصومین علیہ السلام کے مصائب بالعموم اور جناب سیدہ کے مصائب بالخصوص کرنے کا اور ذکر کرنے کا، فضائل بیان کرنے کا، مصائب اور ان کے اوپر پڑی ہوئی مصیبتوں کے بیان کرنے کا بہترین موقع ملا ہے۔ ان مناسبتوں پہ ہمیں اقوال میں اختلاف کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فضائل و مناقب اور مصائب وغیرہ بیان کرنا چاہیے۔ واضح ہے؟ بہرحال اگر یہ 40 دن کی اصح روایت جو علامہ قربانی کے نزدیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جناب سیدہ تو مسلسل غم میں تھی، بابا کا زمانہ مسلسل انہیں یاد تھا، روزانہ رو رہی تھی۔ ہفتے میں 2 دن اثنین والخمیس، بہت توجہ سے سنیں، ہفتے میں 2 دن اثنین و خمیس کو، جمعرات کو اور دوشنبے کو میدان احد جایا کرتی تھی، وہاں مقابر شہداء پہ جایا کرتی تھی، رویا کرتی تھیں، اور گھر میں رونے نہیں دیا۔ چند دن کے بعد شیاطین مدینہ آئے کہ ان سے کہیں کہ یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں، شیوخ مدینہ مولا نے استعمال کیا، میں تو شیاطین مدینہ کہتا ہوں۔ شیاطین مدینہ آئے تھے اور کہا تھا کہ ان سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، رات میں اگر خاموش رہیں تو ہم تھوڑا آرام کر سکیں، دن میں اگر خاموش رہیں تو ہم کاروبار اپنا صحیح سے کر سکیں۔ خیر، تو مسلسل جناب سیدہ رو رہی تھی۔ پھر یہ عبارت کہ جناب سیدہ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، یہ راوی کا بیان تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔
الا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، اذان کی آواز سن کر کے باقاعدہ سے، معصوم کوئی چیز اول تو بھولتا نہیں، معصوم ہستیوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی روایت میں آیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اذان کی آواز سن کر کے رسول خدا کے جماعت پڑھنا، حمد و سورہ کی تلاوت کرنا، ان سب کے منظر کی وجہ سے اور زیادہ ان کے اوپر رقت طاری ہوئی۔ میں نفی نہیں کر رہا ہوں، بہرحال یہ روایت میں ذکر ہے کہ جناب سیدہ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا تو آپ بہت تیز فریاد کرنے لگی، اور جیسے ہی جناب بلال نے، میں اشہدو کہہ رہا ہوں، انہوں نے اشہدو کہا تھا، اشہدو ان محمدن رسول اللہ کہا، جناب سید فغشیت علیہ، جناب سیدہ کو غشی طاری ہو گئی، غشی علیہ، فوراً غش کھا کر کے گری۔ خواتین سمجھی کہ جناب سیدہ رخصت ہو گئیں، شہید ہو گئیں، اذان کی اور اپنے بابا کا زمانہ سن کے یہاں پہ ظن جمع کا صیغہ، لوگ یہ سمجھے کہ قدمات جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، تو دوڑ کر کے لوگ، پاسی تھی مسجد، جا کر کے بلال سے کہا رہے روکو اذان، جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ بہرحال پھر پانی نہیں چھڑکا گیا ہوگا، بہرحال ہوش میں آئی تو جناب سیدہ نے پھر فرمائش کی، عبارت میں وہ نہیں لکھے ہوئے ہوں، مفہوم یہ ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی چاہت ظاہر کی کہ اے بلال اپنی اذان کو پوری کرو، اذان کو مکمل کرو۔ جناب بلال چونکہ حالت دیکھ چکے تھے، اہل بیت کے شناسہ تھے، جانتے تھے، اور یہ حالت جناب سیدہ کی جو ہو رہی تھی اس سے بھی واقف تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب بلال نے ایک جملہ استعمال کیا، یا سیدۃ النسوان انی اخاف علیک، اے تمام خواتین کی سربراہ، میں آپ کے اوپر خوف کھا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے۔ کیا عبارت یہ ہے ظاہراً تنزلین کے بنفس کے، کچھ اس طرح، یعنی مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کی روح آپ کے قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں بہت جناب سیدہ نے حکم دیا ہے یا گزارش کی ہے۔ بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا لفظ استعمال کر کے، صرف اچھا نہ کہیں، وہ جو واقعی لقب ہے جناب سیدہ کا جو رسول خدا نے دیا ہے خدا کے حکم سے، وہ کیا ہے؟ یا سیدۃ النسوان، اے سربراہ خواتین، اے سید و سردار ساری خواتین کی، صرف خواتین کی نہیں، سارے مومنین کی، ائمہ طاہرین کی بھی، وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہے نا، 11 امام کی حدیث کہ ہماری جدہ ماں ہمارے اوپر حجت ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری ماں صالحہ ماں راضی نہیں تھی ان دونوں ملعونوں سے، ہم بھی ناراض ہیں، ادھر سے کوئی خبر بھی نہیں آئی ہے شہادت کے بعد کہ وہ راضی ہو گئی، تو ہم ان سے ناراض ہیں۔ جب معصومین ناراض ہیں تو معصومین کے چاہنے والوں کو بھی برعمر لعنت کہنا ہی چاہیے۔ بلال صاحب نے کیا کہا؟ یا سیدۃ النسوان انی اخشی علیک، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ جناب سیدہ فعافت ہو عن ذالک، جناب سیدہ نے معاف کر دیا، یعنی پھر اذان کی تکمیل نہیں کی۔ یہ رکنا اور یہ روکنا جناب سیدہ کا معاف کر دینا کہ ٹھیک ہے مکمل نہ کرو، جبکہ ذکر الہی ہے، جناب رسول خدا کا نام ہو چکا تھا، وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح وغیرہ وغیرہ تھا، تو ذکر خدا تھا، ذکر خدا مکمل کرنے دیتی، کہا بھی، مگر جناب بلال نے عذر خواہی کی۔ میں نے 2 نقطہ لکھا ہے، دستور فاطمی واجب العمل تھا، جناب سیدہ کا حکم بالکل بقیہ معصومین کی طرح، رسول خدا کی طرح واجب العمل تھا، مگر بلال نے اس پر عمل نہیں کیا، اذان مکمل نہیں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ نے دستور نہیں دیا تھا، گزارش کی تھی۔ الفاظ روایت سے یہی پتہ چلتا ہے، حکم نہیں دیا تھا، کہ اگر حکم دیا ہوتا تو پھر بلال کے اوپر کچھ بھی ہو جاتا، ان کی ذمہ داری تھی عمل کرنا، واضح ہے۔ دوسرا فقہی مسئلہ، اے سربراہ خواتین، اے سیدۃ النسوان کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، جس سے 2 پہلو ہے، ایک تو عظمت جناب سیدہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلال میرا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں، دوسرے اس زمانے میں اس وقت بڑی بڑی سردارنی موجود تھیں، جھانسی کی رانی موجود تھیں،
صلوات پہ محمد وعلی محمد۔ انہوں نے جب یہ سنا ہوگا کہ ارے ساری خواتین کی سربراہ انہیں کہہ رہے ہیں، تو انہیں تو بہرحال برا لگا ہوگا، ٹینشن رہتا تھا زندگی میں جناب سیدہ کے۔ اس کے بعد تو یہ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ آئی ہے، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد آئی ہے۔ جناب اسماء بنت امیس کا لفظ استعمال ہو، انہوں نے دروازے ہی سے پھٹکا دیا، کیا بولیں گے، تڑی پار کر دینا، بھگا دیا، جا کر باپ سے شکایت کی۔ یہ خثعمیہ، کیونکہ اسماء بنت امیس قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتی تھی، نام نہیں لے رہی ہے، ماں نہیں کہہ رہی ہے، ماں رہ چکی ہے، ایک جہت سے باپ کی بیوی رہ چکی ہے۔ اسماء بنت امیس جعفر طیار کی شہادت کے بعد جنگ موتہ میں ملعون اول کی زوجیت میں رہی ہیں، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کی بھی زوجیت کا انہوں نے شرف حاصل کیا، گفتگو ہو چکی ہے، اور بعید نہیں کہ اس وقت جو ہے زوجیت میں اس کی رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود سیدھے آگے کہہ دی کہ یہ خثعمیہ مجھے بنت رسول کے پاس نہیں جانے دیتی۔ وہ پہلا کتا پہنچ بھی گیا، اے اسماء کیوں روک رہی ہو ازواج نبی کو بنت نبی کے پاس جانے سے؟ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بنت نبی نے وصیت کی ہے کہ کوئی بھی عورت میرے پاس نہ آنے پائے، حالانکہ میں عورت لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے ہم اس کو نہیں آنے دے رہے ہیں۔ پھر مجبور ہو کر کے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خیر، لیکن زندگی میں بعد شہادت رسول خدا جناب سیدہ جب غم سے نڈھال تھیں، جب آپ کے اوپر یک بعد دیگر غشی طاری ہو رہی تھی، بیماری کی خبر پورے مدینے میں نشر ہو چکی تھی، نہیں ملتا کہ یہ کبھی عیادت کے لیے آئی ہو، مزاج ہی ایسا تھا اس ملعونہ کا۔ بہرحال تو جناب بلال نے یا سیدۃ النسوان کہہ کے ایک تو اپنا عقیدہ اور ایمان بتلایا کہ میں آپ کو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، النسوان کہا ہے، حضرت حوا سے لے کر کے آخری عورت تک جو قیامت تک پیدا ہوگی سب کو شامل کر دیا النسوان الف لام کے ساتھ۔ تو اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا، اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھیں، خوب اتنا کافی ہے آج، یعنی اس کے بارے میں۔ دوسری بات، تعب یعنی تھکن، اردو میں بھی استعمال ہے، اور نصب کرنا یعنی گاڑ دینا، ناصبی کسے کہتے ہیں، جو بغض و عداوت اہل بیت کا اظہار کرے، اور صرف اہل بیت سے عداوت کا نہیں بلکہ علامہ مجلسی اور دیگران نے لکھا ہے، کسی کتاب میں ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ شیعیان اہل بیت سے دشمنی جتانے والا چاہے جتنا بڑا لیڈر ہو، وہ ہماری نظر میں ناصبی ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس کو بقول بشیر صاحب کے ٹپکانا بھی جائز ہے۔ بشیر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ تو نصب کے معنی گاڑنے کے ہے، ناصب اور ناصبی ہم آپ جانتے ہیں۔ ایک روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ایک لغوی بحث کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے یہ فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی شجنۃ منی، بہت سے بضعۃ بضعۃ آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں۔ صرف یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کلام معصوم میں جتنی دقت اور باریک بینی سے کام لیا جائے اتنا ہی ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت اور فضیلت اہل بیت اور اجاگر ہوتی جائے گی۔ سنی لغت داں ابن اسیر جزری نے النہایہ فی غریب الحدیث والقرآن، اس کی مشہور کتاب ہے، اس میں مادہ نون صاد بے پر پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے، النصب یعنی کسی شے کو قائم و پابرجا کرنا، نصب کا دوسرا معنی بلند کرنا، لیکن اگر یہ کلمہ نصب پڑھا جائے صاد کے اوپر زبر کے ساتھ تب وہ دو معنی نہیں رہے گا، گاڑنا، قائم کرنا، بلند کرنا، یہ سب معنی نہیں رہے گا، بلکہ تب وہاں پہ صاد پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب نصب کرنا، منصوب کرنا، قائم کرنا نہیں ہوگا، بلکہ معنی تعب اور تھکن کے ہوگا، تعب اور تھکن کے ہوگا۔ اور اگر یہ کلمہ باب افعال میں لے جایا جائے تو اسی تھکانے کے معنی میں، تھکن کے معنی میں، تھکانے کے معنی میں ہوگا۔ میں اس مقدمے کو بنا رہا ہوں ایک مطلب پہنچانے کے لیے، صرف توجہ کر رہے ہیں۔ نصب نون صاد بے، بلند کرنا، قائم کرنا، پابرجا کرنا، دشمنی کرنا، یہ سب ہے، لیکن اگر نصب پڑھا جائے
تو تھکن کے معنی میں ہے. باب افعال میں لے جایا جائے تو کیا ہوگا؟ انصاب. انصاب یعنی تھکانا، دوسرے والے کو، سامنے والے کو تھکانا. اگر یہ آپ مفہوم آپ نے درک کر لیا ہے کہ یقیناً درک کر لیا ہوگا. اور جب باب افعال میں جائے گا تو دوسرے معنی کو، یعنی تھکانے کے معنی کو دے گا. پھر جزری تھکانے کے معنی کو، سنی ہے مگر لغت لکھ رہا ہے لہذا حقیقت کو اگلنا پڑ رہا ہے اسے. جزری تھکانے کا معنی کو باور کرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہاں تھکانے ہی کا معنی ہے، ایک روایت کا سہارا لیتا ہے، ایک حدیث نقل کرتا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، لغت کی کتاب میں مادہ نسب میں ساتھ پہ جب زبر ہو تو معنی تھکنے تھکانے کا، باب افعال میں ہو تو تھکانے کا معنی ہوگا. نقل کر رہا، مجبور ہے نقل کرنے پر. وہ کہتا ہے کہ اس معنی میں تھکانے کا جو لیا جا رہا ہے، اس کے اوپر رسول خدا کی حدیث ہے. فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی ینسبنی ما انصبہ. انصبہ یعنی اکرمہ کے وزن پہ، باب افعال. ینسبو مجہول، انصبہ یعنسبو تھا، ینسبو ہوا. کیا ترجمہ ہوگا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسے تھکانے والا مجھے تھکا رہا ہے. اگر آخر رسول خدا کو یہ جملہ استعمال ہی کیوں کرنا پڑا؟ اور بھی تو ما اغضبہ اغضبنی بہت سے کلمات استعمال ہوئے. یہ رسول خدا نے کیوں یہ جملہ استعمال کیا ہے، کیوں کرنا پڑا؟ بہت سے کلمات تو رسول خدا نے استعمال کیے تھے، اب یہ بھی جملہ کیوں؟ جزری حدیث کو لکھ کر معنی کرتا ہے اے یتعبنی ما اتعبہا، خود ہی اتبا کا لفظ لا رہا ہے. تھکا جو چیزیں جناب سیدہ کو تھکا رہی ہیں وہ ان کو صرف نہیں تھکا رہی ہیں، مجھے تھکا رہی ہیں. اے مسلمانوں، میرے بعد میری فاطمہ کو گھنٹوں کھڑا کیے نہ رکھنا کہ ان کی تھکن میری تھکن ہے. ارے بے غیرت صحابیوں، فاطمہ اپنے وجود میں محسن کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. کائنات کے رسول کی نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے کہ میری لخت جگر کو دربار میں خبیث کے احقاق حق کرنے کے لیے بہت دیر تک کھڑا رکھا جائے گا، تھکا دیا جائے گا. شاید اسی لیے سرکار دو عالم نے اس منحوس صحابیوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میری فاطمہ میری لخت جگر ہے، میں تم سے میرے غم سے نڈھال ہوگی، نڈھال ہونے کے ساتھ ساتھ غم میں ہوگی، غم کے ساتھ ساتھ شکم میں محسن کا بوجھ ہوگا، اسے گھنٹوں کھڑے نہ رکھنا. مگر ہائے مظلوم عالم، ساری تکلیفیں دفاع ولایت و امامت امام امیر المومنین اسلام برداشت کرتی رہیں، سب کچھ سہ لیا، مگر احقاق حق ولایت و امامت امام علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہٹی. اپنی جان دے دی، محسن کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر وسیع برحق رسول خدا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. یتعبنی ما اتعبہا، وہ چیزیں جو جناب سیدہ کو تھکا رہی ہیں وہ سیدہ کو نہیں تھکا رہی ہیں، مجھے تھکا رہی ہیں. مصائب کا فقرہ ضروری تھا ذکر کرنا کیونکہ ایام شہادت جناب سیدہ ہیں، اس لیے آپ حضرات کو میں نے زحمت دی. والحمدللہ رب العالمین.